بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور منافق، اور تاکہ منافقوں کو بھی جان لیں۔ یہاں پر جدائیاں ہوں گی۔ کون رسول اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کون کہہ رہے تھے جنگ پہ نہ جاؤ؟ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ عین میدان جنگ جب تیار تھا چھوڑ کے چلا گیا، خیانت کی۔ اللہ مومنوں کو تاکہ جان لے، اور یہ مصیبتیں آئی ہی اس لیے ہیں تم پر، اور تاکہ اللہ منافقوں کو جان لے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، قتال کرو یا دفاع کرو۔ مختلف، ایک ہوتا ہے آگے رہ کے لڑنا، بعض دفعہ کچھ کام پیچھے رہ کے بھی کیے جاتے ہیں، یا مدینے میں رہ کے دفاع کرو مثلا، تاکہ کچھ بھی نہیں کر رہے، الٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگر ہمیں علم ہوتا کہ یہ قتال ہونا ہے تو ہم تمہارے پیچھے ضرور جاتے، یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ یہ بھی جملہ بولے تھے میں، ٹھیک ہے، جیسے آج کل کچھ کہتے ہیں نا کربلا خودکشی ہے۔ کربلا میں جانا کیا تھا؟ خودکشی تھی۔ آج بھی کچھ احمق یہ کام کرتے، اگر کربلا میں جانا خودکشی تھی تو بدر بھی خودکشی تھی، احد بھی خودکشی تھی۔ منافق یہی تو کہہ رہے تھے، اگر ہمارے علم میں ہوتا کہ یہ جنگ ہے، قتال ہے، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہیں جاتے۔ یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، تمہارے اندر عقل ہی نہیں۔ وہ 5000 بندہ ہے، تم 1000 بندے پہ لڑ سکتے ہو تم ان سے؟ ان کا اسلحہ دیکھو، اپنا اسلحہ دیکھو۔ اسی قسم کی پروپیگنڈا کرنے کے بعد وہ منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی 300 بندہ لے کے واپس آ گیا، اور اب پھر بھی دیکھیں وہ 700 بندوں کی ہمت ہے نا کہ پھر بھی ٹکے رہے۔ نہ صرف ٹکے رہے، وہ بھاگنے والا مسئلہ بعد میں ہوا ہے، ٹکے رہے، جنگ بھی کی اور ان کے قدم بھی اکھاڑ دیے کفار کے۔ بعد میں حالات جب اچانک خراب ہوئے اس مسئلے کی وجہ سے، پھر بہت سارے لوگ بھاگے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور خود بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے خود اقرار کیا کہ میں بھی بھاگنے والوں میں تھا۔ لیکن جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بات بھی ہے، اس واقعے سے عبرت تو لی جائے کہ یہ بھاگنے والے کیا تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے دنیا چاہتے تھے وہ تیر والی جگہ چھوڑ کر، پوزیشن چھوڑ کے نیچے اتر آئے، اور جو بھاگنے والے تھے ان جو شیطان جو کچھ انہوں نے کام کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے شیطان کا وار چل گیا ان پر اور وہ بھاگ نکلے، ورنہ تو ڈٹ جانے والا ہونا چاہیے تھا۔ ہر بات جیسی قرآن نے کی ہے ویسی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب میرے مسلک کے بارے میں بات آئے تو میں باتیں گول مول کرنا شروع کر دوں، آئیں بائیں شائیں کر کے گزر جاؤں، اور جب دوسرے کے خلاف بات آئے تو پھر کلابے زمین آسمان کے ملا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ویل للمطففین، کہ جب خود لینا ہوتا ہے سامان تو پورا تول کے لیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل پورا تولو، میرٹ پہ، سٹینڈرڈ پہ، اور جب لوگوں کو بیچنا ہوتا ہے پھر 2 نمبری اور بےمانی کرتے ہیں جب دوسروں کی باری آتی ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو، اور قرآن کا حق یہ بنتا ہے ہماری گردنوں پر کہ جس طرف قرآن جس لہجے میں جو بات کر رہے اسی طرح، تب اس امت کے حالات سیدھے ہونے کی توقع ہے۔ ورنہ جب تک آپ نے قرآن کو ریٹائر کیا ہوا ہے اور اپنے اپنے مسلک کی زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، اس امت کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ ایک بات ایسی کرو جو آپ کی رائے سے نہیں مل رہی، آپ قرآن کی آیت کو کہتے ہو چپ، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہمارے مولانا حضرات کو زیادہ پتہ ہے، انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی مراد کیا ہے، آپ کو اپنی مراد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں قرآن، یہ ٹھیک نہیں۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، آپ ایمانداری سے اوپن مائنڈڈ ہو کر، بلینک مائنڈڈ ہو کر اس کو پڑھیں گے، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ چلے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، فلانی تفسیر میں یوں لکھا ہوا، آپ آیت پڑھو پھر دیکھو تفسیر والے کی بات وہی ہے جو آیت نے کی ہوئی ہے، یا تفسیر والے نے زور لگایا خراب کرنے کا۔ ہر مسلک یہ کرتا ہے، ہر مسلک یہ کام کرتا ہے۔ قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں
جو قرآن کی آیات کو ٹیڑھا میڑھا کرنے اپنے مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا یہ قتال ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آ جاتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان سے قریب نہیں تھے جتنا کفر سے قریب ہو گئے تھے. جو لوگ یہ بات کر رہے تھے خودکشی کرنے جا رہے ہو یار، یہ کفر سے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ ایمان سے قریب ہو، اگرچہ ظاہری طور پر انہوں نے کلمے پڑھے ہوں. یعنی بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اور وہ ظاہری راہ سے ڈر کے حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم ایمان سے قریب نہیں، اس وقت تم کفر کی باؤنڈری لائن کے پاس آ چکے ہو کہ جو اس حرکت نے تمہیں کفر سے قریب کر دیا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور اب اللہ ان کا اندر باہر نکال کے دے رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دلوں میں ان کی اور چکر بازی ہے، دلوں میں ان کی اور فراڈ ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ کو اچھی طرح علم ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، کتمان کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صدق اللہ العلی العظیم.